हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन पीरज़ादा साहब, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आखिरी हदीस का दर्स दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़दीलत शैखिना शैखुल अल्लामतिल मुहद्दिस शेख सय्यद रहमान शाह अल हुसैनी हफ़िज़कुमुल्लाहु तआला व रआकुम व मत्तअना बिउलूमिकुम व बरकातिकुम आमीन। अख़बरना शेखुल अल्लामति ज़ुब्दतुस رئيس الأتقياء سليم اللاحان قدس سره قال أخبرنا الشيخ المجاهد الكبير شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى عن شيخ الهند مولانا محمود الحسن قدس سره عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوطي رحمه الله تعالى والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد جنجوهي قدس سره والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوطوي رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ شاه عبد الغني المجددي الديلمي ثم المدني رحمه الله تعالى. عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة شاه محمد إسحاق الديلمي ثم المكي رحمه الله تعالى. وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني رحمه الله تعالى، وهو أي مولانا محمد إسحاق الديلمي عن جدي أبي أمي إمام الأئمة العارف بالله الشيخ عبد العزيز الديلمي رحمه الله تعالى. عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا شاه ولي الله الدهلوي بن مولانا شاه عبد الرحيم رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلف أمير المؤمنين حافظ الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وانفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين سيد المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة
فإنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ محترم حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر بجا لاتا ہوں کہ جامعہ تحفیظ القرآن کہ یہ آخری اور اختتامی، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر بجا لاتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے مکرم و محترم حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب جو محتمم و منصرم ذمہ دار ہیں اس ادارے جامعہ تحفیظ القرآن کے، انہوں نے بڑی محبت سے نوازا، بڑا احترام کیا، فَأَكْرَمَهُمُ اللَّهُ وَأَعَزَّهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو اس میں دعوت دی، اس پروقار تقریب میں، بڑی عظیم الشان اور محترم بالشان تقریب میں، فَجَزَاهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ۔ آج کی اس تقریب میں صحیح بخاری شریف کہ یہ آخری حدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں انشاءاللہ العزیز، اب تو مختصر وقت ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، آپ صبح سے تشریف رکھے ہوئے ہیں، تو ایک باتیں عرض کر دوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ حدیث دو باتوں کے لیے یہاں لے آئیں۔ اس حدیث اور اس عنوان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں اصولی طور پر بتلانا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات برحق ہے کہ روز قیامت ترازو قائم ہوئے گی، کانٹا لگے گا، روز قیامت کانٹا لگے گا، حساب ہوگا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا۔ اس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے کہ روز قیامت ترازو میزان عدل قائم ہوئے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات پھر فرما رہے ہیں کہ اس ترازو کے جو اعمال تولے جاویں گے، یہ ترازو قائم ہوئے گی انصاف کے لیے، اس میں اعمال تولے جاویں گے، جس کے اعمال بھاری وہ کامیاب، جس کے اعمال ہلکے وہ نامراد۔ اللہ حفظ۔ اور دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک دعویٰ کرتے ہیں ترجمۃ الباب اور عنوان میں ہمیشہ ایک دعویٰ ہوتا ہے، پھر اس عنوان، جلی عنوان کے ذیل میں اس دعوے کی مدلل تفصیلات ہوتی ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دعوے اور عنوان کے بعد بطور دلیل کے اگر اللہ کا ارشاد ہے تو وہ لاتے ہیں، اور زبان نبوت کا صریح کوئی صحیح مرفوع فرمان ہے تو وہ لاتے ہیں، تاکہ اس دعوے کی دلیل بھی ساتھ ہوئے۔ مدلل دعویٰ ہمیشہ دلوں پر اثر انگیز ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے آیت پیش فرمائی، اس کے بعد پھر حدیث ثقیلتان فی المیزان۔ انشاءاللہ انہی دو باتوں پر گفتگو ہوئے گی۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا ہے، یہ دین کامل ہے۔ جہاں یہ دین کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ایسے ذرائع کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ نے کیسے اس کے حفاظتی ذرائع، یوں تو تکوینی طور پر تو اللہ نے وعدہ کیا ہی ہے، لیا ہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تکوینی طور پر تو ہے ہی، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن تشریعی اور اسباب کی دنیا میں اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ ذوق، وہ شوق، وہ ولولہ، وہ جذبہ کہ پوری رات، پوری دن، پوری زندگی وقف کر دی زبان نبوت کے بول کی حفاظت کے۔ کتنے صحابہ ہیں، آپ بخاری کے شروع میں کتاب العلم میں پڑھ چکے ہیں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک روایت کی سماعت کے لیے نہیں، صرف تصویر کے لیے، تصدیق کے لیے بالواسطہ سنی تھی، براہ راست نہیں سنی تھی، اونٹ خرید کر شام کا 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام، رحلات الحدیث علامہ ذہبی کی کتاب ہے، پڑھتے جائیے۔ صحابہ نے آفاق عالم میں، مغرب میں پھیلے، مشرق میں پھیلے مدارس قائم کیے۔ ابو الدرداء نے، معاذ بن جبل نے شام میں مدرسہ قائم کیا، ابن عباس نے پہلے طائف میں، پھر اس کے پہلے گئے کوفہ، وہاں سے آئے طائف سے مکہ، زمزم میں قرآن کی تفسیر اور حدیث بیان کرتے رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے رہے، مدرسہ قائم کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ اور بصرہ میں، حضرت انس رضی اللہ، انہی کے شاگرد اٹھ کر پھر یہاں مختصر اگر عرض کر دوں تو حضرت انس کے جو اور کئی شاگرد ہیں، ربیع ابن سبی ہند آئے محمد ابن القاسم کے ساتھ، اور ہند جو باب الاسلام ہے، اسلام بھی داخل ہوا، حدیث بھی یہاں آئی۔ یہاں سے دہلی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا اسلام پڑھائی کا ختم ہوا، اور اس کے بعد یہاں سے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں، وہاں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر اکابرین دیوبند، جس کے سب سے پہلے شاگرد ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں، وہاں شجر، یہ گلدست حدیث وہاں سجایا، شجر لگایا، درخت لگایا، اور اس کی شاخیں 4 سوئے عالم پھیلی، اور انہی میں سے یہ مدارس ہیں جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، انہی میں ایک جامعہ تحفیظ القرآن بھی ہے، جو یہ پھل دیکھ رہے ہیں آپ اسی پھیلتے ہوئے شجر کی شاخوں کا۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ کہاں درخت لگا، کہاں اس کی شاخیں، علماء دیوبند کا یہ اخلاص اور ان اکابرین دیوبند کی یہ محنت کہ وہ درخت پھیلتا گیا، شاخیں دنیا میں پھیلی، اور دنیا کے چپے چپے پر مدارس اور علماء دیوبند نے یہ حدیث کی حفاظت کی اور سندوں کی۔ اس بچے نے پوری سند یہاں سے لے کر، اور اس عاجز کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ مرقد امام بخاری رحمت اللہ علیہ ازبکستان شہر خرطنگ بخارا کے مضافاتی شہر میں، جہاں مرقد امام بخاری رحمت اللہ علیہ، وہاں بیٹھ کر ان کے، ہمارا پورا علماء کا وفد تھا، وہاں بیٹھ کر پوری یہ سند سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مرقد پر بیٹھ کر پھر اس پوری سند کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو پورے پاکستانی علماء کی طرف سے سلام عرض کیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اتنے راوی محفوظ رہنا، ان راویوں کی پوری حیات کو محفوظ رکھنا، یہ حدیث رسول کا بڑا معجزہ ہے کہ آپ کی زبان نبوت کا ہر بول پوری سند کے ساتھ محفوظ ہے۔ انہی میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری اور ایک راوی پر بحث کر کے، ایک راوی کو کھنگال کے چھانی میں چھل کر پھر دیکھا، پھر ان کی روایتوں پر جو احادیث آئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے یہ حدیث منتخب فرما لی تھی۔
جو صحیح بخاری شریف کی شکل میں آپ کے ہاں موجود ہے، لیکن اس صحیح بخاری کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ بہت سارے اسباب ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ چونکہ مجمع عوام کا بھی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو والدہ کی دعائیں، والد کے پاکیزہ حلال طیب، جو ابو حفص کبیر کے سامنے مرتے وقت یہ کہا کہ میرے بیٹے کے لیے میں نے مال کثیر چھوڑا ہے اور اس میں ایک پائی بھی مشتبہ نہیں ہے. علم کی برکات آتی ہی ہے عقل حلال اور عقل طیب سے اور والدین کی دعاؤں سے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کئی مواقع پر رسول اللہ، 4 مواقع محدثین نے ذکر کیے ہیں، خواب میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر تائیدات ہیں. امام بخاری رحمت اللہ خود دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور سرانے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے پنکھا جھول رہے ہیں. خواب پنکھا جھول رہے. کسی معبر سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ سے حدیث کی حفاظت کا ایسا ہی کام لیں گے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکھیاں مچھر آ رہے تھے، آپ ہٹا رہے تھے، آپ ہٹا رہے تھے. آپ حدیث رسول میں بھی جو دوسروں نے اس کے ساتھ ملاوٹ کی ہے ضعیف حدیثوں کے ذریعے، آپ ان کی چھانٹی کرتے رہیں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا. پھر جب بخاری جمع کرتے رہے، اب تفصیل کا موقع نہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال تک پہلے کعبہ میں بیٹھ کر مسودہ تیار کیا، پھر 1000 اساتذہ ہر استاذ کے پاس جاتے، عراق جاتے، کوفہ جاتے، شام جاتے. مصر کے سب سے پہلے راوی ہیں احمد ابن اشکا، اور ہر استاذ کے پاس بیٹھ کر، حالانکہ اپنے وقت کے استادوں کے بھی استاد بچپنے ہی سے بنتے رہے ہیں، واقعات مشہور ہیں. تو عزیز طلبہ، معلوم یہ ہوا کہ محنت جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال تک طلب حدیث میں محنت کی، پھر جب یہ ترتیب تھی روضہ اقدس میں، سبحان اللہ، اور اندازہ کر لیجئے یہ جو 6 لاکھ احادیث میں سے 9083 احادیث کل مکررات سمیت اور مرفوع احادیث 5000 جو 463 احادیث، 7563 احادیث جو مرفوعات حدیثیں ہیں، ہر حدیث پر غسل کرتے رہے. ہر دن نہیں، ہم تو ہر دن دور حدیث میں آنے کے لیے وضو بھی کر لیں تو یہ بھی برکت کا باعث ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر دن کے لیے نہیں، ہر حدیث کے لیے. کتنی نصیحت ہے ہمارے لیے کہ حدیث پڑھو، یا قرآن تو ہے ہی، حدیث پڑھو تو باوضو ہو کر پڑھو. اس کی برکات وہ ہے جو ہمارے اسلاف اور اکابر نے دیکھی. پھر ہر حدیث پر 2 رکعت نفل پڑھتے رہنا ریاض الجنہ میں. سبحان اللہ، ہم تو صبح اشراق پڑھ کر بھی اگر 2 رکعت آ کر دور حدیث میں آئیں تو میرے عزیز طلبہ یہ بھی بہت برکتوں کا آج کے دور میں ہمارے لیے. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 7563 مرفوع حدیث کر لیے، ڈبل 15000 رکعتیں صحیح بخاری کے لیے، بقیتوں کو. اس لیے میرے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو وہ قبولیت بخشی ہے کہ آج ہر مدرسے کے، جیسے ہمارے ایک محترم نے فرمایا کہ بچہ آتا ہے تو مولوی اس کا عقیدہ درست کرتا ہے. مولوی یا معلم بیٹھ کر، جس معلم کو ہم 4000 5000 تنخواہ دیتے ہیں، وہ معلم آپ کے بچوں کا عقیدہ درست کرتا ہے، نماز سکھاتا ہے، بلکہ کئی کلمہ سکھاتا ہے. میرے عزیزوں، جو عوام بیٹھی ہیں، ان مدارس اور ان علماء کی قدر کرو. یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں جو ہمارے بچوں کی دین کے محافظ ہیں. کلمہ سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں. نورانی قاعدہ پڑھاتے پڑھاتے پھر صحیح بخاری شریف
ان کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ تو میرے عزیزوں، آج کی یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر ہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا کہ محدثین اور علماء نے سند کے ساتھ اس کی حفاظت فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کتاب الایمان اور بعد الوحی پہلے، پھر کتاب الایمان، اور آخر میں جو باب لا رہے ہیں، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ آخری باب صحیح بخاری شریف میں جو کل 100 کتب ہے، اس میں جہاں شروع میں کتاب الایمان اور آخر میں کتاب التوحید لائے ہیں، اور اسی کتاب التوحید کے آخری حدیث باب لائے ہیں، باب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ بس دو ایک باتیں یہاں سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں تو کتاب الایمان لائے ہیں اور آخر میں کتاب التوحید، حالانکہ توحید بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بھئی ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ الی آخر الحدیث۔ ایمان یہی ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، فرشتے پر، جنت پر، جہنم پر، قرآن پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، یعنی تصدیق کرنا۔ اب اسی کے ساتھ کتاب التوحید، توحید کا مطلب ہے اللہ کے تمام جتنے بھی شرکیہ وہ ہے سب کی نفی کرنا، تنزیح، نقائص کی تنزیح کر لینا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سہیم نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے۔ لیس لہ ضد ولا ند ولا سہیم ولا شریک، لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ یہ لا معبود الا اللہ ولا مسجود الا اللہ ولا مقصود، جہاں لا آئیں گے یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ کو کوئی سہیم نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی دوسرا بادشاہ عرضی نہیں ہے، یہ ہے توحید۔ تو لانا چاہیے تھا شروع میں اور آخر میں لے آئے۔ شراح حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ایمان کے یہ دو شعبے ہیں، ایک ہے اثباتی ان تؤمن باللہ، اس کو شروع میں لے آئے، اور پھر ایمان کے تقاضے بہت ہیں۔ بھئی ایمان لاتے ہو اللہ کا حکم، ان الحکم الا للہ، نماز پڑھو، مال ہے زکوٰۃ دو، رمضان ہے روزہ رکھو، مال ہے حج کر لو، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، وہ یہ مثبت ایمان کے تقاضے ہیں۔ تو ایمان کے بعد پھر یہ سارے اعمال پوری بخاری میں بھر دیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ لازم ہے احقاق حق و ابطال باطل، حق کو ثابت کرنا، یہ شروع میں کرتے رہے۔ نماز ہے رکن ہے جی، الاسلام ان تقیم الصلاة ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة، یہ سارے اعمال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اس کا ایک یہ تو احقاق حق ہوا۔ ایمان وہ معتبر ہے کہ جس میں احقاق حق اور ساتھ ابطال باطل ہو، ابطال باطل ہو، تنزیہ ہو۔ اس کے لیے آخر میں پھر لے آئے ہیں ابطال باطل۔ جب ثابت ہو گیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ ایمان، آپ نے بولا انت عبود اللہ ولا تشرک به شیئا، حالانکہ انت عبود اللہ، جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ شرک میں تو نہیں جائے گا۔ لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے، بھئی عبادت کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ ویسے عرض کر دوں کہ علماء نے لکھا ہے، اگر امام نماز پڑھا رہا ہو، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہو اور رکوع میں گیا اور کنکھی نگاہ سے دیکھا کہ محلے کا کوئی چودھری اور وڈا آدمی آ رہا ہے، ذرا اس کو بھی رکوع مل جائے، تو اس لیے تھوڑا سا رکوع لمبا کر رہا ہے، فرمایا یہ شرک ہے نماز میں،
آپ نے رکوع والی عبادت میں غیر کے لیے تھوڑا حصہ شامل کیا، اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ تو ان تعبد اللہ کو تو ثابت کرتے رہے، اس لیے آخر میں لے آئیں کہ احقاق حق تو ابھی تک ہو گیا، اب ہے رد علی الجہمیہ، ان تمام فرق باطلہ جنہوں نے عقل کو اپنا اصل منزل، عقل کو اصل خدا ٹھہرایا ہے، ان کی تردید کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ جہمیہ ہو، کرامیہ ہو، معتزلہ ہو، قدریہ ہو، یا جو بھی، اور آج کل ہم نام کہاں سے لے لیں، ان کا آخر میں تردید کرتے ہیں۔ اور اسی تردید میں آخر باب لائے ہیں، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ کتاب التوحید کا اہم ترین حصہ روز قیامت پر ایمان ہے، اور باس، نش، حش، کتاب، پلسرات، وزن اعمال، یہ سب کو برحق سمجھنا، اس پر یقین لانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ تو شروع میں بیان کر سکتے تھے، آخر میں کیوں بیان کیا؟ چونکہ یہ مغیبات سے متعلق ہے، اور مغیبات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بعض دفعہ مغیبات کو عقل مانتی نہیں ہے، چنانچہ چودھریان مکہ نے بھی معراج کو عقل کی کسوٹی پر سمجھنے کی کوشش کی، مار کھا گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عقل مانے کہ نہ مانے، میرے نبی نے کہہ دیا، زبان نبوت سے جاری ہوا کہ جی میں راتوں رات ہو کر آیا ہوں، بس that is all۔ ترازو کے برحق ہونے کے لیے جیسے موت حق ہے، جیسے برزخ حق ہے، جیسے باس ان تؤمن بالبعث اٹھایا جانا برحق ہے، ایسے ہی وزن اعمال بھی ہم ترازو قائم کریں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلٌ۔ چونکہ بعض فرقے مثل معتزلہ کے، جیسے آج کل کے عقل پرست بہت سارے، ہمیشہ دنیا میں یہی رہا ہے، عقل اور نقل کا اختلاف رہا ہے۔ آج بھی یونیورسٹیز اور کالجوں میں طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، عقل نہیں مانتی ہے۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے، میں نے تمہارے لیے وَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لہٰذا یہ مولوی کی اپنی باتیں ہیں، عقل نہیں کہتی ہے اللہ نے بنایا ہے اور پھر حرام بھی کر دے۔ تو میرے عزیزو، عقل اور نقل کا اختلاف ہمیشہ چلا آیا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا وتیرہ اور اکابرین دیوبند یہی کہ جو نبی نے کہہ دیا قرآن اور سنت، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، روز قیامت اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر ایمان لانا لازم ہے، اور شرح عقائد میں بھی آپ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، ترازو قائم کیا جانا بھی برحق ہے، اور اعمال کا تولا جانا بھی برحق ہے، اور کیا تولے جائیں گے؟ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِ آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، تمام بنی آدم کے اعمال تولے جاویں گے، اور اعمال بنی آدم اعمال ہوں کہ اقوال ہوں، یہ معتزلہ کہتے ہیں اعمال عمل کر کے ختم ہو گیا، زبان بول کر تو ختم ہو گیا، اور جو چیز ختم ہو جائے اس کا وزن کیسے ہو گیا؟ عقل میں نہیں عقل میں نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں، یہ بندوں کے لیے نہیں کہ بندے اعمال نہیں تولیں گے، بندوں کے اعمال تولے جاویں گے، تولنے والا سسٹم اللہ کا ہوگا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَ، انسان مر جاوے گا، مٹی میں رل مل جاوے گا، ہڈی ایک باقی رہے گی، باقی گوشت پوست مٹی بن چکا ہوگا، پھر جب اٹھائے گا اللہ میاں، تو اللہ میاں اسی گوشت پوست پوری اسی حیات اور حیولہ سے اٹھائیں گے، اسی ہیکل سے اٹھائیں گے، صورت مثال اٹھائیں گے، اتنا کہ یہ انگوٹھا جس پر آج دنیا اپنا پورا ڈیٹا محفوظ کر رہی ہے، یہ آنکھ کا تل
جس پر آج کے کیمرے سارا کچھ ڈیٹا سامنے لاتے ہیں، بعینہ بلا قادرین علی ان نسوی بنان، ان پوروں کے نشانات بھی وہی ہوں گے جو یہاں تھے۔ اللہ، تو ایسا اللہ قادر نہیں ہے اعمال ترازو قائم کرنے؟ تو لہذا پہلی بات، بندوں کے لیے تو محال ہو سکتا ہے کہ آراز اور فنا چیز کو نہ تولی جائے، اللہ کے لیے کیا ہو؟ اور دوسری بات یہ بھی کہ بندوں کے لیے بھی اگر محال ہے آج کی دنیا میں، نہیں اب تو سائنس نے، اگر محال ہے تو یہ عادتاً محال ہے، بس آپ کا وقت لے رہا ہوں، یہ عادتاً محال ہے، اور جو چیز عادتاً محال ہو وہ ممکن الوقوع ہوا کرتی ہے، معجزہ عادتاً محال ہے، قرآن کا مثل لانا عادتاً محال ہے۔ اگر یہ ناممکن ہوتا تو عرب والوں کو چیلنج کیوں دیا جاتا کہ قرآن کا مثل؟ اس لیے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، الفابیٹس ہیں، وہ تو سب عرب والے اسی سے اپنا کلام بنایا کرتے تھے، تو عادتاً محال ہے، معجزہ کا مثل لانا عادتاً محال ہے، اور جو عادتاً محال ہو اگر اللہ اور اللہ کے رسول اس کے ممکن ہونے کی دلیل دیں تو پھر اگر اس کی تصدیق کر دیں کہ جی یہ واقع ہوگا، اگرچہ انسانوں سے یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن خدا یہ واقع کر لے گا، تو اس پر ایمان آنا۔ معراج کیا جانا عادتاً محال ہے، آپ کا اڑ جانا آسمان میں عادتاً محال ہے، لیکن اللہ نے دکھلایا سلیمان علیہ السلام پورے تخت اور وزراء کی کابینہ سمیت اڑ جائے گا، تو عادتاً محال ہے، لیکن اللہ نے دکھلایا۔ چونٹی بولتی نہیں ہے، عادتاً محال ہے، لیکن اللہ نے دکھلایا کہ چونٹی کا بول حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا کیمرہ لگائیں چونٹی اوپر، آج کا کیمرہ بھی محفوظ نہیں کر سکتا جو نبی نے دور مسافت میں اس چونٹی کا بول سمجھ لیا، سن لیا، بلا قادرین۔ تو اس لیے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، وہ جمہور اہل سنت کا مسلک یہی ہے، ترازو قائم ہوئے گی، اعمال تولے جاویں گے، اللہ اس پر قادر مطلق ہے۔ اور اعمال بنی آدم، بنو آدم جتنے بھی ہیں، چاہے کافر ہیں، چاہے مسلم ہیں، چاہے مجرم مومنین ہیں، سب کے اعمال تولے جاویں گے۔ حدیث کافی طویل ہے بھئی، جب 5 منٹ پہلے بند کرنا ہو تو مجھے بتائیے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کافر کا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافر کا عمل تولا نہیں جائے گا، اور یہاں تو اس میں شامل بنو آدم میں کافر بھی تو شامل ہے۔ فرماتے ہیں شارحین کے انسان کے 4 طبقات ہیں، ایک ہے وہ کافر کی جس میں کوئی بھی عمل زندگی بھر میں بڑے شرارتی اور متعصب کافر ہوتے ہیں، جس کے نظائر آپ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جن کا غیظ اور غضب اتنا ہے کہ مسلمانوں کو بس پریشان کرتے رہو، قرآن جلانے اور اس کے علاوہ۔ بعض کافر ایسے ہیں، لیکن بعض کافر ایسے بھی ہیں جو سمجھدار ہیں، جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، انسانی ہمدردی، قطع نظر مسلمان کافر کے ہمدردی کا کام کرتے رہتے ہیں، ویلفیئرز ہیں، NGOs ہیں، کافر ہو کر بھی ہمدردی رکھتے ہیں، یہ دوسرا کافر۔ تیسرا مسلمان ہوا وہ مسلمان کہ جو کبھی کوئی گناہ بھی نہیں کیا، ایسے بھی ہمارے دور میں، ہمارے پاس ایک رمضان میں ایک پشاور کے ایک شیخ الحدیث آیا کرتے تھے، وہ کہاں قسمیہ، خدا کی قسم زندگی بھر میں بلوغت کے بعد سے یہ آنکھیں کبھی غیر محرم پر نہیں۔ ایسے بھی حضرات ہمارے علماء ہیں، ہمارے اکابرین ہیں جن کا کبھی گناہ نہیں ہوا، اگر جو غیر محرم پر جس کی نظر نہ پڑے، جس شیخ الحدیث کی، وہ جھوٹ بولے گا، وہ دھوکہ دے گا اللہ۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے مسلمان اعلیٰ۔ لیکن مسلمان وہ بھی ہے جو ہم جیسے ہیں، آج کی موبائلی دنیا میں راحت پتہ نہیں دیکھتے ہیں، چلیے غیر ارادی طور پر نہ معلوم کیا چسکا لگ جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو 4 طبقات ہیں، تو کافروں کا ایک طبقہ، اس کے لیے تو وزن ہوگا ہی نہیں ہے، صرف کس سے تولیں؟
تول تو ہو آزو بازو میں، تول ہی نہیں ہو۔ دوسرا کافر ہے، اس کے لیے بھی جہنم ہے، لیکن اس کے اعمال تولے جا سکتے، اس کو بتا دیا جائے گا تو نے یہ خیر کیے، لیکن یہ کہ اس کا دنیا میں ہم دے چکے ہیں۔ مسلمان جو پہلا طبقہ ہے اس کو کوئی حساب نہیں ہوگا، بے حساب جنت میں جاوے گا۔ حدیث پڑھ چکے ہیں آپ، 70,000 ہر ہزار کے پیچھے 70,000 بے حساب اللہ ہم سب کو اس میں بنا۔ وزن جو ہوئے گا وہ اس مسلم مجرم کے وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، مجاہد مفسر کہتے ہیں قسطاس بمعنی عدل کے ہے، رومی زبان میں قسطاس تو عربی میں بھی استعمال ہے، قرآن میں بھی استعمال ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، لیکن رومی زبان میں یہ ترازو کے معنی میں تھا، عدل کے معنی میں نہیں۔ پھر وہاں سے عربی میں آیا اور عربی میں یہ عدل کے معنی میں بھی ہوا اور ترازو کے معنی میں بھی استعمال ہے، لیکن عدل کے معنی میں زیادہ استعمال ہے۔ قرآن نے اسی حوالے سے قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم، درست انصاف کے ساتھ وزن کر لو، ڈنڈی نہیں مارو۔ وَيُقَالْ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور بعض کہتے ہیں کہ قسط جو ہے مصدر مقصد کے ہے۔ یہاں طالب علمانہ ایک اشکال ہے، اس کا جواب سنتے جائیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ القسط مصدر المقصد، فرما رہے ہیں مقصد کا مصدر قسط ہے، حالانکہ مقصد باب افعال سے ہے اور افعال ہی اس کا مصدر ہے، تو یہ بتلانا کہ مقصد فاعل، اسم فاعل کا مصدر قسط ہے، تھوڑا محل نظر ہے۔ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ القسط قسط یقسط قسطن و قسوطن، اگر اس طرح مصدر آئے بفتح القاف تو اس کے معنی ہے ظلم، جور اور زیادتی کے، اور اگر قسط یقسط قسطن قاف کے زیر کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہے عدل اور انصاف کے۔ معلوم ہوا کہ قسط یقسط، ضرب یضرب، ماضی مضارع دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے ازداد کے قبیلے سے، لیکن اب انصاف کے معنی اگر اس میں فاعل مجرد سے لایا جائے گا تو کیسے قاسط، قسط یقسط قاسطا اس میں فاعل آئے گا، تو اب فرق کیسے کریں گے کہ انصاف کے معنی میں ہے یا ظلم کے معنی میں؟ اس لیے فرمایا کہ اس کو وہاں مزید میں لے جائیں گے باب افعال میں، اس لیے افعال میں اقسط یقسط اگر استعمال ہو تو وہ قسط کے معنی میں، انصاف کے معنی میں ہی استعمال ہوگا، لیکن اگر ظلم کے لیے استعمال کرنا ہو تو مجرد میں ہی رکھیں گے قاسط۔ لہذا قسط یقسط کے دو استعمال، اقسط یقسط باب افعال، چونکہ اس کا متعین معنی ہے عدل، لہذا اور عدل مجرد میں صرف قسط کے معنی میں، لہذا مقسط مصدر القسط، مقسط بمعنی عدل کا مصدر قسط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اگر اقساط کہہ دیتے تو دونوں احتمال ہوتا، اقساط یہ عدل کے معنی میں ہے یا انصاف کے معنی میں، نہیں پتہ چلتا۔ یہ بتلانے کے لیے کہ مقصد کا معنی عدل ہی ہے، وہی عدل جو قسط کا معنی ہے، اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ آیات اپنی جگہ پر، وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ یہ عنوان پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عرض کر دیا گیا تھا کہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ جی اعمال تولے جائیں گے، وزن لگے، کانٹا لگے گا، ترازو لگے گی۔ اے اللہ کے بندو اپنے اعمال کی فکر کر لو، کیونکہ اللہ نے ضابطہ رکھا ہے، پہلے عدل ہوگا پھر روز قیامت فضل ہوگا۔ یہ انسانوں میں بھی قوانین ہے، حکومت میں بھی یہی قانون ہے، کہیں عدل ہے تو کہیں فضل ہے، کہیں عدل لگتا ہے عدالت میں، کہیں کہہ دیا جاتا ہے مجرم سے جاؤ میاں توبہ کر لو، اگر ہم نے قانون فیصلہ سنا دیا تو تم پھر تختے دار پر لٹکو گے، جاؤ صلح کر لو۔ تو کہیں قانون فضل ہوتا ہے اور کہیں قانون عدل ہوتا ہے۔ روز قیامت بھی پہلے قانون عدل لگے گا، کانٹا لگے گا،
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون۔ اس کے بعد پھر جب ہر مجرم کو اور ہر محسن پتہ چلے گا، مجرم کو پتہ چلے گا میں مجرم ہوں، اور اچھے نیکوکار کو پتہ چلے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب درجات کے لیے اس کو بھی ضرورت ہوئے گی، نجات کے لیے اس کو بھی ضرورت ہوئے گی۔ سارے اب اپنے سفارشیوں کی طرف جائیں گے، کوئی والدین کی طرف جائے گا، یوم یفر المرء، کوئی نبیوں کے پاس جائے گا، سفارش ہو جاوے گی، اور سفارش بھی ختم ہو جاوے گی۔ اللہ کہیں گے اب میرے رحمت کا قانون ہے، جاؤ فلانے کو بھی بخش دیا، فلانے کو بھی بخش دیا، جہنم میں فلانا ہے نکالو، اس کو بھی نکالو۔ اپنے فضل سے ہاتھ رکھیں گے جہنم میں، جہنم کہے گی قط قط قط۔ یہ رحمت کا قانون، یہ فضل کا قانون ہوگا۔ اس لئے میرے عزیزو اللہ سے رحمت مانگتے رہو۔ مولا، یہ نبی نے بھی کہا کوئی شخص اپنے اعمال کے بدولت جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یا رسول اللہ آپ بھی؟ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدِيَنَّ اللَّهُ۔ حدیث پڑھ دیتا ہوں اور اسی پر ایک دو جملے عرض کرتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْقَابٍ، جیسے عرض کر دیا تھا احمد ابن اشقاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وہ استاذ ہیں کہ مصر میں جا کر ان سے 2017 میں حدیث حاصل کی۔ احمد ابن اشقاب کیونکہ آخری استاذ ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں آخر میں ان کے حدیث لے آئے ہیں، ورنہ یہ حدیث تو آپ دو جگہ پڑھ چکے ہیں۔ کتاب الدعوات میں بھی پڑھ چکے ہیں زہیر ابن حرب کی سند سے، اور کتاب الایمان والنذور میں بھی یہ روایت پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی آپ قتیبہ ابن سعید کی سند سے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں احمد ابن اشقاب۔ تو احمد ابن اشقاب یہ امام بخاری کے ہے تو مکی، اور یہاں ایک لطیفہ عرض کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری شریف میں 310 راوی ہیں، مشائخ۔ ان 310 اساتذہ میں 175 تو عراق اور بغداد کے ہیں، اور 45 اساتذہ وہ کوفہ کے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 22 ثلاثیات والی روایت، اس میں 19 جو ہیں وہ سارے سند میں کوفہ کے ہیں۔ آج کی روایت سارے کوفہ، احمد ابن اشقاب یہ کوفہ کے ہیں۔ احمد ابن اشقاب جو روایت کرتے ہیں محمد ابن فضیل الضبی، محمد ابن فضیل ابن غزوان الضبی الکوفی، یہ بھی کوفہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں عمارۃ ابن القعقاع الضبی، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ابو زرع دمشقی بھی ہے، ابو زرع رازی بھی ہے، لیکن یہ ابو زرع یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، سارے کوفہ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے تلامذہ میں سے ہیں۔ اس لیے کوفہ کے علم سے امام بخاری اور ان کے مشائخ کو بھی استغنا نہیں ہے، تو بعد والے کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ حنفی مسلک سے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے بغیر تو 23 ثلاثیات نہیں ہے، صحیح بخاری نہیں ہے، تو آپ کیسے کوفہ والے سرخیل ائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الزوطی رحمۃ اللہ علیہ اس سے کیسے استغنا ہو سکتے ہیں؟ اور بلکہ یہاں بھی یہ عرض کر دو، وقت کافی ہو گیا، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ توجہ سے سن رہے ہیں، یہ بھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم ابواب دیکھ رہے تھے، 100 کتابوں میں جو 4000 ابواب ہیں، ان تمام ابواب میں اکثر وہ ابواب ہیں بعد اللہ کا قول اللہ کا قول فوراً لاتے ہیں، پھر حدیث لاتے ہیں، اور حنفیہ یہی مشرب ہے، حنفیہ کے مذہب کا اصول یہی ہے، جب بھی کوئی دعویٰ، جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے، پہلے قرآن سے پھر حدیث سے۔ قرآن نے قرات کے بارے میں کہا، مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، قرات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے قرآن کو دے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور مواقع بہت سارا ہے، اس وقت مختصراً، لیکن حنفی مشرب ہی یہی ہے، اصول یہی ہے، پہلے قرآن دیکھا جاوے گا، اس کے بعد پھر حدیث دیکھی جاوے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر جگہ یہی کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث لے آئے ہیں۔
اب ان ابی زرعہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، تمام صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑے نرم مزاج صحابی ہیں۔ شروع میں بدء الوحی کے بعد کتاب الایمان کی پہلی حدیث امام بخاری، انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ کے بندو اپنے اعمال میں نیت اور اخلاص، اللہ کی رضا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا دور 256 میں انتقال ہے، 200 ہجری کے آس پاس 56۔ اس وقت کتنے بڑے ائمہ حدیث مسلمان کہ 90,000 کا حلقہ امام بخاری لگا رہے ہیں، جو تلامذہ کی تعداد۔ اس 90,000 کے حلقے میں امام بخاری کہہ رہے ہیں او اللہ کے بندو، اپنے اعمال میں، اپنے عبادات میں، اپنے صدقات خیرات میں اخلاص۔ اب اندازہ لگائیے آج کے موبائلی دور میں ہمارے لیے یہ حدیث کتنی اہمیت ہے۔ اس دور میں اتنی ریاکاری نہیں تھی، اتنی نام نمود نہیں تھا، اتنا شہرہ نہیں تھا، اتنے سوشل میڈیا نہیں تھا، اتنے ملٹی میڈیا نہیں تھا، جہاں ہر ایک کا عبادت میں تصویر میں آنے کا چسکا ہے۔ اللہ حفاظت۔ اس دور میں امام بخاری یہ حدیث کہہ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ میں نے اس سے پہلے عرض کر دیا تھا نوا، النوا گٹھلی کو بھی کہتے ہیں۔ گٹھلی جیسے زمین میں ڈالو گے ویسے ہی پھل ملے گا۔ گٹھلی اگر املی کی ہوئے گی تو آم نہیں کھا سکتے ہو، سیب نہیں کھا سکتے ہو، املی ہی کھٹی کھانے کی۔ گٹھلی اگر آم کی ڈالو گے تو پھر گٹھلی املی کی نہیں ملے گی، میٹھا میٹھا ملے گا۔ اسی طرح اگر اعمال میں نیت اور اخلاص ہوئے گا، اللہ رضا نصیب فرمائے، تو پھر اعمال میں مٹھاس ہوئے گی، اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن اعمال نیت میں اگر کھوٹ پنا ہے، بلے ظاہر میں میٹھے میٹھے اعمال ہیں۔ اس لیے صحابہ کے لیے یہی اعزاز تھا، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ بات لمبی ہو رہی، ان ابی ہریرہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پہلی والی حدیث حضرت عمر رضی، وہ بھی بڑے سخت تھے۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہر طرح کی بھوک برداشت کر لی، آدھی آدھی رات تک حدیثیں یاد کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا ابو ہریرہ آدھی رات کے بعد بھی حدیثیں یاد کرتے۔ کہا ابو ہریرہ پھر ہم سو جاؤ گے؟ کہا یار تھوڑی دیر میں سو جاؤں گا، پھر تہجد کے لیے اٹھو۔ یہ دو صحابی ہیں، ایک یہ ہیں اور ایک اور صحابی ہے، نام بھول رہا ہوں۔ دو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً کہا تھا کہ وطر پھر پہلے پڑھ لیا کرو، ورنہ عام صحابہ کے لیے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو ہریرہ حلقہ درس لگایا مدینے میں، 800 صحابہ تابعین جو مسجد نبی میں آس پاس حلقہ لگا، سبحان اللہ۔ تو یہ مرکز قرآن اور سنت، قرآن و سنت کا یہ مرکز، یہ آشیانہ ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ یہاں بھی آپ کے شیخ الحدیث نے یہ حدیثیں پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ ترقیاں نصیب فرمائے۔ قال رسول اللہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، وہاں وہ حدیث لے آئے۔ اب آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا 2 کلمے پڑھ لیا کرو، یہ 2 کلمے ترازو کو بھاری بنا دیں گے۔ معلوم ہوا میزان لگے گی، اسی سے امام بخاری استشار کر رہے ہیں۔ یہ 2 کلمے اپنے حرز و جان بناؤ، بڑے پیارے 2 کلمے ہیں۔ دیکھو تصوف کا خلاصہ بھی ہے نیت صالح، اور آخر میں تصوف میں رگڑا لگا لگا کر ذکر پر آ جاتا ہے۔ امام بخاری نے بھی رحمت اللہ علیہ پہلا تصوف کا پہلا حصہ بیان کیا، اپنے اعمال اور عبادات صحیح کر دو، اور آخر میں کچھ ذکر بھی کر لیا کرو، اللہ 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 کر لیا کر لو۔ یہ اللہ اللہ دل کو یہ دل کو پہنچا دیتا ہے قوت، روحانیت۔ اس لیے فرمایا کلمتان حبیبتان، بہت محبوب ہیں یہ 2 کلمے رحمان کے ہاں، خفیفتان علی اللسان،
اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، زبان چلانی ہے، کوئی مال نہیں، کوئی بہت وقت بھی خرچ نہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کو بہت بھاری کرنے والے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، بڑے پیارے کلمات. اللہ تعالیٰ کی اذکار میں سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو تنزیحات. اللہ کی بڑی صفات ہیں. بس ختم کر رہا ہوں. اللہ کے 4000 نام ہیں، 1000 توریت میں، 1000 زبور میں، 1000 انجیل میں، 1999 قرآن و سنت میں پھیلے ہوئے. صحیح تر حدیث بخاری شریف پڑھ چکے ہیں 99 نام. ایک اللہ کا نام ہے اسم ذات، بقیہ 99 نام ہے اللہ کی صفات. ان 4000 صفات کو اگر تقسیم کرنا چاہو تو 3 حصوں میں. صفات ثبوتی 7 ہے، آپ پڑھ چکے. صفات تنزیہی جس میں بھی تنزیہ بیان ہے. سبحان اللہ، آپ نقائص سے پاک ہیں، آپ عیب سے پاک ہیں. اور تیسرا ہے صفات تنزیہ. صفات ثبوتی 7 صفات ہیں، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، 7 صفات. اور دوسرا ہے صفات تنزیہی، جو تنزیہ اللہ کو پاکی بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، شرک سے پاک، ضد سے پاک، ند سے پاک. اور تیسرا ہے صفات تنویر جس میں عظمت بیان ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْقَادِرُ وَهُوَ الْعَظِيمُ اللہ اکبر. اس لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان میں بھی، تکبیر میں بھی، نماز میں بھی، اٹھتے میں بھی، بیٹھتے میں بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر. صفات تنویر. لیکن ان میں سب سے زیادہ پسند جو اللہ نے کیا ہے وہ نقائص سے پاک. اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب منقبت بیان کر لی تو کہا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تو اس لیے یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ بہت پیاری تسبیح ہے. اب احادیث تو آپ بہت احادیث ہے اس بارے میں، بس 1-2 حدیثیں. ایک بزرگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ بڑھاپے نے کمزور کر دیا اور اب کہیں خدشہ ہے کہ بڑھاپے میں کہیں بیماری نہ آ جائے، بینائی کی کمزوری، لقوہ، فالج، عقل بعض دفعہ کام نہیں کرتے جس کو جنون کہتے ہیں. اور عموماً بڑھاپے میں یہ بیماریاں جنون کی بیماری، لقوے کی بیماری، برس کی بیماری. تو یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ دے دیجئے، لیکن ایسا چھوٹا وظیفہ ہو. یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن بہقی کے حوالے سے مقالات عثمانی میں یہ وظیفہ نقل کیا ہے. تو کوئی مختصر وظیفہ کہ اب حافظہ اتنا نہیں کہ میں یاد کرتا ہوں، کوئی مختصر وظیفہ. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں آپ کیوں آئے ہیں، آپ مجھے بتا دیتے، حکم کوئی پیغام بھیج دیتے، میں گھر آ جاتا. میں آپ کو یہ وظیفہ دے دیتا ہوں، صبح اور یہ پڑھ لیا کرو، طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. وہاں الفاظ تھوڑے سے فرق ہیں. سبحان اللہ العظیم و بحمد لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ یہاں بیان فرمایا. لیکن ایک اور روایت بھی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے. ایک نوجوان آیا یا رسول اللہ کاروبار نہیں چل رہا، روزگار جیسے آج، اس لیے یہ حدیث عرض کرتا. یہ ادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں. یا رسول اللہ بے روزگاری نے ٹھکانہ بنا دیا ہے گھر میں، کاروبار چل نہیں رہا ہے، کچھ وظیفہ دے کہ روزگار کا پہیہ چل پڑے، روزگار چل پڑے اور زندگی کا پہیہ چلتا رہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفتاب غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. ہفتہ نہیں ہوا کہ اس کا، لیکن وہ بڑا اخلاص کے ساتھ تھا. اور ایسے ہی اخلاص کے ساتھ یہ ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں جب کاروبار چل جاتا ہے تو پھر فرض نواز بھی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، آزمانے کے لیے نہیں، وظائف اپنانے کے لیے
اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح ترقیاں نصیب فرمائے۔ یہ آخری حدیث ہے اور طلباء عزیز کے لیے بھی سند بھی میں عرض کر دوں دو ایک حدیثوں کے، اور اسی صحیح بخاری میں آپ کے لیے وہ روایت عرض کر دی تھی، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ عزیز طلباء کرام، آپ نے یہ گلدستہ نبوت، گلدستہ احادیث نبوت، یہ امانت ہے، یہ امانت آپ کے اساتذہ کرام نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اب اس میں آپ نے یہ امانت لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ حاملین علم ہیں، آپ وارثین انبیاء ہیں۔ وراثت میں یہ بھی ملا ہے، وراثت میں اگرچہ وہ علم بھی اللہ نے عطا کیا ہے جو علم صنعت سے متعلق ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ وہ اللہ نے وہ علم کاروباری، تجارتی، صنعت، حرفت، یہ سب علم بھی اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن وہ علم وراثت میں، وہ علم بھی اپنایا جانا چاہیے۔ یہ ہم نے غلط تقسیم کر دی ہے کہ وہ انگریز کا علم ہے اور یہ ہمارا مدارس اور علماء کا علم ہے، یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ یہ دونوں علم ہمارے ہیں، کاروباری صنعت بھی ہمارا ہے، اللہ نے سکھلایا انبیاء کو، لیکن انبیاء کو اپنا کام چلانے کے لیے، اپنا روزگار چلانے کے لیے۔ اس پر میں تفصیلات عرض کرتا، لیکن وقت تو ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے بتیرے جو علماء رہے ہیں، کوئی بزاز رہا ہے، کوئی کسائی رہا ہے، کوئی کسائی رہا ہے، کوئی خصاف رہا ہے، کوئی یہ سارے کاروبار، لیکن جو علم پڑھاتے رہے ہیں دوسروں کو امانت سمجھ کر، وہ ہے یہ علم نبوت۔ اس لیے آپ وارثین انبیاء ہے، حاملین انبیاء ہے۔ امانت پہنچانے میں سب سے دو بس نصیحتیں عرض کر دوں گا جو اسی حدیث میں ہے۔ ایک تو یہ يحمل هذا العلم من كل خلف، ہمیشہ اپنے سلف سے جڑے رہنا، اپنے اکابرین اور اساتذہ اور اپنے جامعہ سے، جو جامعہ کا مسلک ہے، جو جامعہ کا مشرب ہے، جو اکابرین دیوبند کا مسلک ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا، اور جڑے رہنے کے ساتھ جو اکابرین نے کہا وہی آگے کہنا، اپنی رائے پیچھے رکھ لینا، اور اکابرین جہاں کوئی بات کہنی اپنے اکابر اساتذہ کی ریفرنس سے کہہ دو، اس کی بڑی برکات ہے۔ ہو سکتا آپ کا بھی ذہن اتنا، وجدان اتنا مضبوط ہو کہ آپ بھی کوئی اجتہادی رائے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے اکابرین کی بات مقدم رکھ لینا اور اپنے اکابرین کے مسلک کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا، بھلے ہم کتنے ہی ہوا میں اڑتے رہے، لیکن اکابرین کا مسلک یہ پہلے ہی ينفونا يحمل هذا العلم من كل خلف، خلف سلف، ان کے خلف سلف سے جڑے رہے ہیں اللہ۔ اور دوسرا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دیا، عدل، ينفون عنه تحریف الغالین، من كل خلف عدوله، انصاف، چاہے کوئی بھی رسومات آ جائیں، انصاف اور عدل کے ساتھ، اس علم امانت کے ساتھ جڑے رہنا۔ اللہ تعالی ہماری اس تقریب کو برکتوں سے نوازے، یہ جامعہ ہمیشہ اسی طرح ترقی کرتا رہے۔ میں پھر دوبارہ آپ تمام سامعین حضرات کا بے حد مشکور ہوں، اور بالخصوص حضرت شاہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ کا، اور ہمارے محترم و مکرم جو اس کے محتمم ہیں مولانا غلام اللہ خان صاحب، جامعہ تحفیظ القرآن کے محتمم ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے صمیم قلب سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ حضرات کے جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں، فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ کہنا قبول فرمائے۔ اجازت حدیث کے بارے میں دو ایک کلمات عرض کر دوں کہ میں نے ویسے دھابیل میں حدیث پڑھی ہے، الحمدللہ ہمارے استاذ گرامی بخاری مسلم کے مولانا اکرام علی بہاری رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مولانا حسین احمد مدنی شیخ الہند کے ہیں، اور شیخ الہند تو آگے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی کے، اور یہ دونوں حضرات شاہ عبد الغنی۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے حدیث تمر پڑھی ہے قراءتن، اور قراءت میں بھی اسی ناچیز کو جامعہ ڈابیل میں یہ حدیث تمر پڑھنے کا اور عمومی اجازت ملی ہے۔
مولانا حبیب الرحمن اعظمی کے جو بر صغیر عرب اور عجم کے بڑے محدث جلیل مانے جاتے ہیں، اور ان کی کتاب ہے، عرب والوں نے اس کی تعلیق کو پسند کیا ہے۔ بہرحال یہ مولانا حبیب الرحمن الاعظمی، اور انہوں نے پڑھا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی قریب سند ہے، اور علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی ہے شیخ الہند سے بھی، اور براہ راست مولانا گنگوہی سے بھی، اور مولانا نانوتوی سے بھی، اور اسی طرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے۔ یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک تیسرے استاذ گرامی ہیں، جن سے ہم نے فقہ تو اصولاً پڑھی ہے، انہیں درسن پڑھی ہے دیوبند میں۔ مفتی اعظم ہند مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اساتذہ، ان سے فقہ پڑھی ہے، لیکن حدیث کی بھی اجازت درسن نہیں پڑھی ہے، البتہ اجازت دی ہے۔ اور یہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ کشمیری کے حوالے سے عرض کر دیا ابھی، اور وہ ہے مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ہے پھر شاہ عبد الغنی محدث دہلوی، شاہ اسحاق محدث دہلوی، شاہ اسحاق محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے اکابرین تصوف کے دیگر اکابرین بھی ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کو اپنے ان اکابرین جو ہمیں اس فقیر اور ناچیز کو جو کچھ ملا ہے، وہ میں امانتاً آپ اس شرط پر کہ اسی مسلک دیوبند کے آپ بھی ترجمان رہیں گے، اور سنت کے احیاء اور بدعت کے اماتت کا اپنا مشن بنائیں گے، اسی شرط کے ساتھ آپ تک یہ امانت سند کی منتقل کر رہا ہوں۔ فجزاکم اللہ خیر جزا، وہ آپ کا وقت ہے، جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت نے بڑے بہترین انداز میں آخری حدیث تمام طلباء کو پڑھائی، اور جتنے بھی علماء یہاں موجود ہیں ان کو اجازت حدیث سے بھی سرفراز فرمایا، فجزا اللہ خیرا۔ ابھی ایک طالب علم کا نکاح ہے، اور انشاءاللہ اس کے متصل بعد دستار بندی والا عمل شروع ہوگا۔ جی سعید الرحمن وکیل ہیں جناب محترم خیر محمد صاحب، آپ نے اجازت لے لی بچے سے؟ گواہ ہیں خائصہ اور رحمت حیات صاحب، دو گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دونوں گواہ ہیں، مہر ہے 3 تولہ سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مقارن له ولا مضارع له ولا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ولا سهيم له ولا شريك، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومعصومنا ومخدومنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله بالنصف الباقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جی محترم سعید الرحمن صاحبزادہ جناب محترم محمد ظاہر خان صاحب کے میں آپ کا نکاح پڑھا رہا ہوں وکالت جناب محترم خیر محمد صاحب کے اور بشہادت جناب محترم خائصہ رحمان اور رحمت حیات کے. آپ کا نکاح پڑھا رہا ہوں فاطمہ جو دختر نیک اختر ہے جناب محترم خائصہ رحمان کی بعوض مہر 3 تولہ سونا جو آپ نے فاطمہ کی طرف ادا کرنا ہے. آپ نے فاطمہ کو اپنی نکاح میں قبول کیا. دور تک آواز نہیں پہنچی. بہن نے کہہ دیا جی میں نے قبول کیا زور سے. یہ نکاح پڑا اور یہ جملہ بہت پیارا عنوان ہے پورے ازدواجی زندگی کا. ہاں جی کہیے. جی آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. بارک اللہ بارک اللہ.